السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا اسٹوڈنٹ، آج ہم نے انٹر پارٹ 1 جو ہے نا اس کی جو اردو امتحانی پرچے کا حل کرنے کا بہترین طریقہ یعنی پیپر پریزنٹیشن دیکھنی ہے اردو کی، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے ہمارے آپ جی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی جائے، ٹھیک ہے جی۔ انفارمیٹیو مٹیریل آپ کے ساتھ پہنچتا جائے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو جو کویسچن نمبر 1 ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو کویسچن نمبر آپ کے پاس 2 ہوتا ہے وہ آپ کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے، حصہ نظم کے 10 نمبر کی ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے لکھا سوال نمبر 2، آپ نے اسی طرح لکھا سوال نمبر 2، نیچے 2 لائنز لگائیں، ٹھیک ہے جی، اسکیل کے ساتھ، پھر لکھا اشعار کی تشریح، 1 لائن خالی چھوڑی، پھر لکھا حصہ نظم۔ حصہ نظم لکھ کے آپ نے جو ہمارے پاس جو بھی شعر ہے وہ آپ نے جی اس طرح لکھ دینا ہے کہ جی ایک لائن چھوڑ کے وہ شعر لکھتے جانا ہے۔ یہ جی پہلی لائن لکھی، ٹھیک ہے جی، دوسری لائن کو آپ نے خالی چھوڑا، پھر لکھا شعر، پھر لائن آپ نے خالی چھوڑی، پھر شعر لکھا، اس طرح آپ نے جی یہ جی شعر لکھتے رہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے نظم کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظم کا عنوان، نام نہیں ہوتا، نظم کا کیا ہوتا ہے؟ عنوان ہوتا ہے۔ آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ مستقبل کی جھلک، فرض کریں کہ نظم کا عنوان ہے، آپ نے ایک لائن چھوڑی، نیچے لکھا شاعر کا نام، شاعر کا نام لکھ کے مولانا ظفر اللہ خان، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے لکھا، یہ آپ نے دونوں چیزیں کس کے ساتھ لکھنی ہے؟ مارکر کے ساتھ لکھنی ہے۔ پھر یہ آپ نے تشریح شروع کی کہ زیر تشریح اشعار سے پہلے اشعار میں شاعر کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے جی تشریح کی۔ اب تشریح کرنے کی ضروری ہدایات دیکھیں۔ نظم کے تمام اشعار کی تشریح کو اکٹھا کرنا بہتر ہے کیونکہ نظم ایک ہی سوچ اور ایک ہی خیال پر مبنی ہوتی ہے، پہلا۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، نظم کے اشعار کی تشریح کم سے کم 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ پھر جی نظم کے اشعار کا مفہوم لکھنا لازمی نہیں، کوشش کریں کہ مفہوم نہ ہی لکھیں، اس کو کوئی نمبر نہیں ہوتا مفہوم کا، ٹھیک ہے جی۔ مفہوم آپ کوشش کریں نہ ہی۔ اس کے بعد نظم کے اشعار کی تشریح کے حوالے کے اشعار، آیات، حدیث بھی لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تشریح کرتے وقت 5 سے 6 سطور لکھنے کے بعد لازماً پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ایک نیا پیراگراف لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ 5 سے 6 لائنز لکھیں، پیراگراف ختم کریں، اب اگلا پیراگراف لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بہتر ہے کہ ہر پیراگراف کے ختم ہونے پر کوئی بھی آیات، کوئی بھی قول، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی شعر لکھا جائے کسی بھی شاعر کا، ٹھیک ہے جی۔ نظم کے اشعار کی تشریح کرنے کے بعد لازماً اختتامی تشریح کے اختتام پر کسی بھی شعر، آیات اور قول، کہاوت، محاورے وغیرہ تحریر کریں، لائن مارکر سے یوں لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ یوں جی آپ نے جی مارکر سے لائن لگائی، یہ جی ہمارے پاس تشریح ہوگی کس کی؟ نظم کے اشعار کی تشریح۔ اب آ جاتا ہے حصہ غزل۔ حصہ غزل ہے تو آپ نے ادھر لکھا بے پارٹ، اس کا جو پہلا شعر ہے، حصہ غزل کے جو شعر ہوتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حصہ غزل کا شعر لکھا، پیام پر نہیں مسیر ہو تو خواب ہو، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، لکھا شاعر کا نام، کیونکہ اس میں تو کوئی ہوتا ہی نہیں نا، شاعر کا نام لکھا خواجہ حیدر علی آتش، لکھا تشریح لکھی، زیر تشریح یہ جی تشریح نیچے لکھی، اعلیٰ جی۔ اب دو ضروری ہدایات دیکھ لیں۔ جو غزل کے شعر ہوتے ہیں ان کا علیحدہ علیحدہ آپ کو مفہوم، علیحدہ علیحدہ شعر کی 2 صفحات، ایک شعر کے 2 صفحات پر لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد غزل کی جو تشریح کرتے وقت ہر تشریح میں 5 سے 6 لائن کے بعد پیراگراف وہی ختم کریں، ہر پیراگراف کے بعد کوئی بھی شعر، آیات، کوئی بھی محاورہ، کوئی بھی کہاوت، کوئی بھی چیز کو ہمارے پاس کیا کریں؟ لکھیں، اور جب وہ کویسچن ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ جی اس طرح جی نیچے لائن لگا دینی ہے کہ یہ ہمارا کویسچن نمبر ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں، اب نیچے آ جاتا ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس سیاق و سباق کے حوالے سے کسی بھی ایک جز کی تشریح کریں، مصنف کا نام، سبق کا عنوان بھی تحریر کریں۔ اس طرح آپ نے لکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ 2 لائنز نیچے آپ نے لگا دینی۔ الف پارٹ ہے تو الف اور بے یعنی الف لکھنا ہے تو الف لکھ دیں۔ اس کے بعد پیراگراف کو چھوٹا کر کے، بہت چھوٹا کر کے لکھ دیں، 2-3 لفظ اس کے پہلے شروع میں لکھ دیں، درمیان میں یہ ڈوٹی ڈوٹی لگا کر 3-4 لفظ اس کے اینڈ میں سے لکھ دیں، یا آپ نے جی ایک پیراگراف آپ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں سبق کا عنوان، سبق کا عنوان جی اسوہ حسنہ، مصنف کا نام سید سلمان ندوی لکھ دیں۔ سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے، سیاق و سباق میں کیا ہوتا ہے؟ زیر تشریح عبارت سے پہلے مصنف کیا کہتا ہے، عبارت کے بعد مصنف کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ نے لکھی، پھر تشریح لکھ کے جی تشریح شروع کی۔ اب آپ نے جی خیال رکھنا ہے کہ جو سیاق و سباق ہوتا ہے وہ 8 سے 12 لائن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو تشریح ہوتی ہے 1 سے 1.5 صفحے اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے عبارت کی تشریح، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بھی وہی آپ نے 6-7 سطور لکھنے کے بعد پیراگراف ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر پیراگراف کے پہلے سے
کوئی واقعہ، کوئی بھی مشہور کوئی جگہ، کوئی اہم شخصیت، کوئی بھی چیز آپ نے بیچ ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد کوئی بھی شعر، کوئی بھی قول لکھ دینا ہے. تو آپ نے یہ سارا کچھ لکھ کے آپ نے نیچے لائن لگا دی کہ یہ ہمارا جو کویشچن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کویشچن نمبر 4 دیکھیں. مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں. مصنف کا نام. اس طرح جی آپ نے لکھا خلاصہ، لائنز لگائی، ایک لائن چھوڑی. اپنی مدد آپ، 2 لائنز لگائی، نیچے ایک لائن چھوڑی. مصنف کا نام سر سید احمد خان. لکھا، خلاصہ شروع کیا. ٹھیک ہے جی. خلاصہ شروع کرتے کرتے جی حضوری ہدایات آ گئی. 2 سے 3 صفحات پر خلاصہ لکھیں. کوئی بھی مشہور واقعہ، شخصیت، جگہ کو نام ملا کر لکھا جائے. ٹھیک ہے جی. اس طرح جی آپ نے جی اس خلاصے کو لکھ دیا. اب کویشچن نمبر 5 آتا ہے آپ کے پاس نظم کی تشریح، نظم کی خلاصہ. اختر شیرانی کی نظم برسات کا خلاصہ لکھیں. برسات لکھا، خلاصہ لکھتے جی اب جی 8 سے 10 سطور پر خلاصے کو آپ نے ختم کر دینا ہے. کوئی بھی کوٹیشن وغیرہ آپ نے ایڈ نہیں کرنی. تو جی جب یہ جی ہمارے پاس ایک ہی پیراگراف میں جی اسے ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور مثال کر حوالے کو مارکر سے لکھا جائے. سوال کے اختتام پر یوں لائن لگا دیں. بس. اب آ جاتا ہے درخواست آ جاتی کوئی بھی. پرنسپل کالج کے نام فیس معافی کی درخواست آ گئی. لکھا باخدمت جناب پرنسپل کے بعد یہ جی کوما. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے بعد کوما الف بے جیم لکھا. اب آپ نے عنوان لکھنا ہے درخواست برائے فیس معافی. نیچے ہی آپ نے یہ جی جناب عالی کر کے لکھ دینا ہے جناب عالی. ٹھیک ہے جی. جناب عالی لکھ دیا. جناب عالی لکھ کے نیچے جی نہایت ادب سے گزارش ہے، یہ ساری آپ نے لکھ کے ادھر آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے. اور یہ درخواست گزار آپ کا تابع فرمان علی بے جی، یہ جی آپ نے اس سائڈ پر لکھنی ہے اور تاریخ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے. یہ جی لکھ کے یہ جی آپ کی ختم ہوگی. کم سے کم 1 صفحے کی آپ نے درخواست لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور درخواست لکھنے کے دوران اپنا کام، نام، کالج کا نام یا شہر کا نام ہرگز ظاہر نہ کریں. اپنا نام بھی نہیں لکھنا، نہ کالج کا نام یا شہر کا نام کوئی بھی نہیں لکھنا. اس طرح آپ نے لکھا نا گورنمنٹ گریجویٹ کالج، اس کے آگے علی بے جیم لکھ دیا. اس طرح اگر آپ نیچے آئیں آپ کا درخواست گزار، آپ کا تابع فرمان، ادھر نام نہیں لکھنا، علی بے جیم دا یا دا ریسنگ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بھی لکھ دیں. ٹھیک ہے جی. لکھ کے یہ جی آپ کی یہ بھی ہوگی، درخواست بھی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب جی ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ دیکھیں. جو گزارش ہے وہ آپ نے اس طرح نہیں لکھنی، اس طرح آپ نے گزارش نہیں لکھنی، اس طرح لکھنا ہے. برائے مہربانی اس طرح نہیں لکھنی، برائے مہربانی اس طرح لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کا تابع دار یہ آپ نے اس طرح لکھ دینا ہے. سوال ختم ہو پر یہ جی لائن لگی. اب آ جاتا ہے سوال نمبر 8. تلخیص ہوتی ہے. مندرجہ ذیل عبارت کی تخلیص کریں اور مناسب عنوان پہ بھی تحریر کریں. عبارت لکھی کسی غیر زبان کا ذریعہ تعلیم، تھوڑا سا لکھ کے پھر جی تھوڑا سا درمیان میں سے اینڈ میں سے لکھ کے جی سے جی ختم کر دیں. عبارت لکھا تلخیص شدہ عبارت، یہ جی تلخیص شدہ عبارت لکھ دی، اس کی آپ نے تلخیص کی. پھر نیچے لکھے آپ نے کل الفاظ کتنے تھے، تلخیص شدہ الفاظ کتنے تھے، مناسب عنوان لکھ کے جی آپ نے جی سے ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. آگے بات سمجھ میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جی آپ نے تلخیص بھی کر لی. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تلخیص کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کہ جو مکالمہ آتا ہے جی. مکالمہ آ گیا، یہ جی نیچے آ گیا آپ کے پاس یہ جی نیچے کر کے مکالمہ آنا ہے. یہ جی مکالمہ آ گیا. کویشچن نمبر آپ نے 6 لکھا. 2 طالب علم کے درمیان اردو زبان کی اہمیت کے موضوع پر مکالمہ لکھیں. یہ آپ نے جی اتنا مکالمہ لکھا. اس کے بعد مکالمہ عنوان کیا ہے، اردو زبان کی اہمیت، تمدنی منظرنامہ. ٹھیک ہے جی. یہاں سے شروع کریں. جو بھی 2 نام آپ نے لکھنے ہیں، علی لکھنا ہے، احمد لکھنا ہے، جو بھی نام لکھ کے آپ نے جس طرح اس خلاصے کو بھی آپ نے کیا کر دینا ہے، ختم کر دینا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیپر پریزنٹیشن دیکھ لیں کہ کس حساب سے آپ نے پیپر کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ کا پیپر بہت زیادہ خوبصورت لگے. ٹھیک ہے جی. مارکر کا آپ نے بہت استعمال کرنا ہے. سائڈ پر آپ نے جی مارجن لائنز اس طرح دونوں سائڈ پر آپ نے ادھر بھی اور ادھر بھی آپ نے کیا لگانی ہے، مارجن لائنز لگا دینی ہے. درمیان سے جی شروع کر کے آپ نے جسے ختم کرتے جانا ہے. تو اس ویڈیو میں اتنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.